اللہ تعالی وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان مکرم، گزشتہ ہفتے آپ لوگوں نے سورہ بقرہ میں شروعاتی آیت کی تفسیر سماعت فرمائی تھی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں تک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اور پھر اس کی تلاوت ہوئی۔ آج جو پچھلی آیت تھی اس کا ربط کیا ہے اگلی آیتوں کے ساتھ، اور جو اجمالاً بیان ہوا تھا اس کی تفصیل آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے میں پیش کروں کہ قرآن مقدس میں فرمایا گیا والذین یؤمنون بالغیب، ٹھیک ہے، قرآن مقدس کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ کون ہیں وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لائے؟ کس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے اور یہ آیت کیوں آئی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لائے۔ بات آیت کی ربط کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس طرح ہے کہ پہلے بات ہوئی تھی ھدی للمتقین، جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں ان پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب پرہیزگاروں کی یہاں آگے تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ آگے کی تقریباً 3 آیتیں ایسی ہیں جس میں متقین کی ایک تفصیل بیان ہوئی ہے۔ پہلے اجمالاً کہہ دیا گیا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین میں سب سے پہلے جو علامت پائی جاتی ہے وہ ہے ایمان۔ وہ لوگ کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں۔ والذین یؤمنون، تو ایمان کا سب سے بڑا پہلو یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ ایمان والے یہ پہلے لوگ ہیں جن کے بارے میں تقوی کی بات کی گئی۔ کیونکہ اگر تقوی سے مراد صرف یہ لے لیا جائے کہ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت کا خوف و خشیت ہی رکھنا یہی تقوی ہے، یقیناً وہ بھی تقوی ہے، لیکن اگر بات صرف وہیں پر ہی محدود کر دی جائے کہ اللہ کا خوف رکھنا ہی تقوی ہے، تو آپ بتائیں صرف خوف رکھنے والا اور عقیدے میں بگاڑ رکھنے والا دونوں میں بتائیں کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ عقیدہ یہ یقین ہے۔ ہم ایمان والا کہتے کسے ہیں؟ جس کا عقیدہ درست ہوتا ہے۔ عقیدہ درست نہیں ہوتا بظاہراً اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہو، ہم اسے ایمان والا کہتے نہیں کہہ رہے ہوتے، کیونکہ عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، قرآن مقدس کا یہ جو فلسفہ بیان ہو رہا ہے، آپ اس میں اگر غور و خوض کریں گے تو آیت کی جو تفصیل ملتی ہے وہ اسی طرح ملتی ہے میرے عزیزوں۔ اب یہاں پر میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آیت کے حوالے سے کہ مفسرین نے بہت اچھے اچھے نکات یہاں پر بیان کیے، اور وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے کہ ایمان کا ذکر فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے اگر تقوی کی بات چلی تھی اور بھی چیزیں تھیں تقوی کو لے کر وہ بیان کر دی جاتی، لیکن ایمان کو ہی کیوں اصل میں رکھا گیا؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں، ایمان یہ جڑ ہے، اور جتنی عبادتیں ہیں یہ ایک ثمرہ ہے، ایک پھل ہے۔ جیسے پھل کچھ کچے بھی ہوتے ہیں، پکے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہے سبھی فائدہ مند۔ پھل جو ہوتا ہے وہ نقصان نہیں دیتا، سب فائدہ مند ہی ہوتا ہے، لیکن جڑ جو ہوتی ہے اگر جڑ کو کاٹ دیا جائے تو آیا یہ پھل آئے گا؟ یہ پھل نہیں آ سکتا، اور وہ درخت بھی بیکار ہو جائے گا۔ تو ایمان اصل میں اسی لیے بیان کیا گیا کہ ایمان اصل ہے۔ اس کے بعد ہی دیکھیں نماز وغیرہ کا تذکرہ آیا، ان لوگوں کا ذکر آیا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایمان میں ہی بگاڑ تھا، نماز کثرت سے پڑھا جا رہا ہے، سجدوں پہ سجدے کیا جا رہا ہے، تلاوت پہ تلاوت کیے جا رہا ہے، لیکن ایمان میں بگاڑ ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہا ہے لیکن ایمان میں بگاڑ ہے، تو میرے عزیزو یہاں پر یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے مفسرین نے بہت اچھی مثال دی یہاں پر۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ
ایمان کی حیثیت اس طرح سمجھ لیں کہ ایمان ایک طرح کا پانی ہے کہ جو انسان کو پہلے پاک کرتا ہے. جیسے کسی چیز کو دھلا جائے، جیسے ایک تختی ہوتی تھی، ہم لوگوں نے بچپن میں دیکھا ہوگا، گاؤں وغیرہ میں رہتی ہے کہ تختی آج کے دور میں بلیک بورڈ وغیرہ لے لیں کہ پہلے اسے ڈسٹر سے صاف کیا جاتا ہے، پورا کلین ہو جاتا ہے، اس کے بعد لکھا جاتا ہے. اگر لکھے ہوئے پہ ہم کوئی چیز لکھتی ہیں تو صاف دکھتا ہے، اس میں بہت پریشانی ہوتی ہے سمجھنے میں کہ بیک گراؤنڈ میں یا کچھ چیزیں ابھر کے آ رہی ہیں اس کے اندر، وہ صاف نہیں دکھ رہا ہوتا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایمان والوں کے لیے یہ جو بات کہی کہ کفر کی حالت میں جو تھا، جب ایمان لاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، اس کے بعد نماز کے ذریعے نقاشی اس کے اندر ہوتی ہے، وہ چیزیں اس کے اندر ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں کیا فرمایا کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم مکمل داخل ہو جاؤ اسلام کی حالت میں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جہاں کوئی چیز لکھی رہے گی اس پر دوسری چیز لکھ دیں گے تو صاف طور پر نظر نہیں آئے گی. حضرت عبداللہ بن سلام اسلام لے آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے میں آئے، ہوا یہ کہ آپ ایمان لائے، سازشوں کے تحت بھیجے گئے تھے، لیکن حضور پر جب نظر پڑتی ہے تو ایمان اتر گیا. ایمان لے بھی آئے لیکن تھے کیا؟ عیسائی مذہب پر تھے، یہودیوں کے اعتبار سے تھے. اور ان کے درمیان ایسا تھا کہ اس دوران جو گوشت ہوتا ہے اونٹ کا، وہ کسی دن منع کر دیا گیا تھا کہ نہیں کھانا ہے. تو وہ ایمان لانے کے بعد بھی اس کا گوشت نہیں کھا رہے تھے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ فرما دیجئے ان کو کہ اے ایمان والے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنے اندر تھوڑی بہت بھی حرکت باقی مت رکھو. بہت سارے لوگ زمانے کی روایتوں کو لے کر آج بھی ہم مسلمان ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن کیا کہتے چلے آتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا کرتے آئے اس لیے ہم نے بھی کرنا ہے. یہ چیز بہت بڑی ہوتی ہے. کافروں کا معاملہ بھی یہ تھا، یعرفون ابناءہم، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں کہ وہ نبی ہیں. لیکن پہچاننا تو ایمان کی علامت نہیں ہے نا. پہچاننے سے صرف کام نہیں، پہچاننے کے بعد ان کو مان لینا یہ ایمان ہے. پہچاننے کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا یہی ایمان ہے. اور ایمان والا کہتے ہی اسی کو، مومن کہتے ہی اسی کو میرے عزیزوں. تو یہاں پر یہی بات فرمائی گئی کہ ایمان جب انسان کے اندر آتا ہے تو جو کفر کی حالت ہوتی ہے وہ اس سے پاک ہوتا ہے. اس کے بعد اب بات آتی ہے نماز کی، طہارت کی، سجدوں کی، تلاوت کی. یہ اس کے اندر ایک نکھار پیدا کرتا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایمان سب سے اصل ہے. پھر آگے مفسرین فرماتے ہیں کہ ایمان کا معنی لفظی اعتبار سے ہم دیکھیں جائیں تو اس کا معنی ہوتا ہے امن دینا. ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امن دینا. اب یہاں پر ایک بہت بڑی بات آتی ہے، مومن کو مومن کہتے کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں مومن کو مومن اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ ایمان لے آتا ہے تو اپنے آپ کو وہ امان میں ڈال دیتا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے ہونے والے عذابات سے. یعنی اللہ کافروں کو عذاب فرمائے گا نا، تو مومن ہونے کے بعد، ایمان والا ہونے کے بعد وہ عذاب سے محفوظ کر لے گا اپنے آپ کو. تو یہ ایمان کی ایک بات رکھی گئی. دوسری بات ایک اور فرماتے ہیں کہ یہاں ایک نقطہ ہے کہ مومن اگر اس کو ہی کہتے ہیں تو قرآن مقدس میں ایک مقام پر اللہ رب العزت کو بھی مومن کہا گیا. اللہ رب العزت کا جو نام رکھا گیا صفاتی ناموں میں سے، اس میں بھی مومن کہا گیا. تو اللہ رب العزت کا مومن ہونا کس اعتبار سے ہے؟ تو مفسرین اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ہمارا مومن ہونا اس لیے کہ ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوں گے انشاءاللہ. اور اللہ کا مومن ہونا اس اعتبار سے کہ اللہ عذابات سے محفوظ رکھے گا. اللہ رب العزت عذابات سے محفوظ رکھے گا، اس اعتبار سے مومن ہونا ہے. تو یہ ایمان کی ایک بات فرمائی گئی. پھر مومن کا ایک معنی اور فرماتے کہ مومن کا معنی ہوتا ہے مضبوط اور بھروسے مند، بھروسے والا ہونا، مضبوط ہونا. آپ بتائیں جب آپ ایمان لاتے ہیں، تو آپ کا ایمان کیا متزلزل ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان الحمدللہ یہ مضبوط ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی بھی بڑی سی بڑی نعمت رکھ دے اور کہے تم کہو کہ تمہارا خدا ایک نہیں دو ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟
پوری کائنات ہمارے قدموں میں لا کر رکھ دی جائے، ایک مسلمان اس کو ٹھوکر مارے گا اور یہی کہے گا قل هو اللہ احد، کہ ہمارا رب ایک ہی ہے، یہ اسی بات کی گواہی دے گا، تو یہ اس چیز کا اس کے اندر یقین ہوتا ہے، اس کے اندر ایک مضبوطی ہوتی ہے میرے عزیزوں۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اپنے آپ میں کمزوری مت لائیں، مومن کا معنی ہی ہے مضبوط، بھروسے والی چیز ہونا، اس کو یقین ہونا۔ اب یقین کس کس اعتبار سے ہے اور بھروسہ کس کس اعتبار سے ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ شریعت میں مومن کا معنی کیا کہا گیا، مومن کس کو کہتے ہیں، یہ میں ایک مومن کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ شریعت میں اب مومن کس کو کہتے ہیں۔ تو شریعت میں مومن کہتے ہیں تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، یعنی دل سے یقین کر دینا، اس چیز کی تصدیق رکھنا، اور زبان سے اقرار کرنا۔ ہم زبان سے کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم اس طرح گواہی دیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہم نے کیا کہا، کلمہ پڑھا، یہ ہم نے کلمہ پڑھنا مطلب ہم نے اپنی زبان سے اقرار کیا۔ زبان سے اقرار کر لینا اور دل کے اندر نفاق رکھنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ظاہراً صحابہ کرام کے درمیان مل جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ساری بات کہتے تھے، لیکن دل کے اندر نفاق تھا۔ وہ اس لیے کلمہ پڑھ رہے ہوتے تھے ظاہراً تاکہ ان کی بات بھی سنیں اور کافروں کی بات بھی سنیں اور ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یہ کام کرنا ہوتا تھا۔ تو یہ مومن نہیں ہو سکتے، ان کو مسلمان تو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہونا اور مومن ہونا دونوں میں فرق ہے۔ مسلمان ہونے میں اور مومن ہونے میں فرق ہے میرے عزیزو، آج یہ بات بھی سمجھ لینا۔ مومن اسے کہتے ہیں جو دل سے اپنے ایمان کو جاگزی رکھے، یعنی ساری ضروریات دین کو مانتا ہو، وہ مومن ہے۔ اور مسلمان وہ ہے کہ سر کو سجدے میں رکھ دینا، یعنی اپنے اس ایمان کو ظاہر کر دینا۔ اب اگر آیا کوئی اپنے ایمان کو رکھا تو ہے لیکن ظاہر نہیں کر پایا اور مر گیا، انتقال کر گیا، تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا یہ مومن ہے۔ لیکن کوئی شخص مسلمان تو بنا تھا، نماز بھی پڑھ رہا تھا، ساری چیزیں، لیکن اس کے دل کے اندر نفاق تھا، اس کا رجحان کچھ الگ تھا، وہ شریعت مطہرہ میں اپنے آپ کو کمزور رکھا کیونکہ مضبوطی نہیں تھی، تو اب اس کو مومن نہیں کہا جائے گا، ظاہراً اسے مسلمان تو کہا جائے گا۔ تو مسلمان اور مومن دونوں ہونا یہ کس کے لیے مصداق بنتا ہے؟ یہ ان کے لیے مصداق بنتا ہے کہ جو اپنے آپ میں اس بات کی گواہی دے کہ ہم ایمان لائے اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر بھی کرے اس چیز کو کہ ہم مسلمان ہیں۔ دور حاضر میں بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا، میں نے آج یو پی کی سرزمین کے جو حالات ہیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، 2 دن پہلے 3 دن پہلے ہی گھر پہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا حالات کیسے چل رہے ہیں وہاں کے، کیونکہ معاملات بڑے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، راستے بند کیے جا رہے ہیں، وہاں کی بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو ہمارا گھر بہت نزدیک ہے اس جگہ سے۔ میں نے کہا کیا معاملہ چل رہے ہیں وہاں پر، تو ہمارے گھر کے لوگوں نے کہا کہ مسلمان بڑے سہمے ہیں، مسلمان بڑے ڈرے ہوئے ہیں یہاں کے۔ اور اسی محلے میں ایک بچہ رہتا ہے، اب یہ تو جوان بھی ہو گیا ہمارے اعتبار سے بچہ، وہ ایک بیکری میں کام بھی کرتا ہے اور غیروں کی بیکری ہے وہاں پر ملازمت کے طور پر ہے، ہاتھوں میں کڑا پہننا جس طرح غیر لوگ پہنتے ہیں، ان کڑوں کو پہننا اور اٹھنا بیٹھنا ساری چیزیں اس طرح۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم یہ شعار کیوں اپنا، یہ تو ہمارا نہیں ہے، یہ تم کیوں پہنتے ہو؟ کہا ارے اگر ہم اس طرح ظاہر کر کے رہیں گے تو مار دیے جائیں گے۔ حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں، ہم بھی جانتے ہو شہر میں جتنا بولتے نا دور سے جو باتیں سنائی دیتی ہیں نزدیک جا کر دیکھیں ایسا کچھ ہوتا نہیں۔ تم اپنے آپ کو ڈرا کر رکھے ہو اس طرح میرے عزیزوں، ایمان والے ہو تو مضبوط بنو، اپنے آپ میں مضبوط بنو۔ ارے مرنا تو ہے ہی ہے، مرنا تو ہے ہی ہے، اگر ایمان کی حالت میں اور بات ایمان کیا ہے اور اس حالت میں موت ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہے، ہم تیار ہیں۔ لیکن یہ زبردستی نہ کوئی زور ہے نہ کوئی ستانے والی بات ملتی ہے، آپ خود میں اپنے اندر کمزوری لائیں تو یہ آپ کی ایمان کی کمزوری ہے، یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہوگی۔ تو مومن کہتے ہیں مضبوط بھروسے مند کو، اور شریعت میں جو بات کہی گئی وہ کیا کہی گئی کہ تصدیق بالقلب اقرار باللسان، دل سے اس چیز کی تصدیق کرنا اور زبان سے اس چیز کا اقرار کرنا، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔
عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی جو حالت دی، اس کا اقرار کرنا اور اس کو دل میں جانتے رہنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان پل بھر میں کب انسان سے چھن جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، یہ بہت بڑی، ہم جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اتنا محافظت کے ساتھ رکھتے ہیں، ہمیشہ اتنا سنبھال کے رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بات بتاؤں، بلعام بن باعور، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ جب فرعون کو غرق کر دیا گیا تھا، اس کے بعد اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ مصر کی جانب آپ سفر کریں، لشکر لے کر جائیں، اور قوم جبارین ہیں ان سے جا کر آپ مقابلہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر، کچھ لوگ تھے آپ کے ساتھ، اور آپ کا ایک سپہ سالار تھا، بہت معتمد تھا، ساتھ میں آپ چلے گئے مصر کی جانب۔ تو قوم جبارین میں کچھ لوگ گئے، اور بلعام بن باعور وہیں کا رہنے والا تھا۔ اس کو اسماء حسنہ یعنی اللہ رب العزت کے نام کا جو علم ہوتا ہے، اس کی تعداد ہوتی ہے نا الگ الگ، کہ اتنی بار پڑھے تو یہ اثر ہوتا ہے، اتنی بار پڑھے تو یہ اثر۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ جو ہیں اس کی تعداد میں عملیات ہوتے ہیں۔ تو اس کو صحیح عمل پتہ تھا، اور اس کے ذریعے وہ جو دعائیں کرتا تھا اللہ رب العزت اسے رد نہیں فرماتا، اسے قبول ہی کرتا تھا اللہ تعالیٰ۔ تو مستجاب الدعوات بھی کہتے تھے اسے، اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ قوم جبارین ان کے پاس گئے، اور جانے کے بعد کہا، دیکھو حضرت موسیٰ ہمارے پاس جنگ کے لیے آ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ ان کے لیے دعائے ہلاکت کریں۔ حالانکہ تھے اس وقت یہ بھی موسوی پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر یہ بھی تھے، کون؟ بلعام بن باعور۔ لیکن اس کے سامنے جب دنیا پیش کی گئی، ساری چیزیں ہوئی، تو تھوڑا سا ایمان ڈگمگایا تحفہ ملنے کے بعد۔ تحفے میں بڑی رقم پیش کی گئی تھی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تھوڑا استخارہ کرتا ہوں، اگر استخارہ کرنے کے بعد مجھے اس بات کا اشارہ ملا کہ میں ان کے لیے دعائے ہلاکت کروں تو میں مشغول ہو جاتا ہوں دعا کرنے میں۔ استخارہ کیا، اس میں بھی یہ اجازت نہیں ملی۔ کیسے ملے گی؟ اللہ کے نبی ہیں وہ، ہلاکت کی دعا کیسے کر سکتے؟ کہا نہیں۔ پھر بیوی کے پاس کچھ رقم پیش کی گئی، تو تفسیر میں فرمایا جاتا ہے ان کی بیوی نے بہت زور دیا کہ آپ ایک کام کریں، دعا کر لیں، دعا کرنے میں کیا جاتا ہے، ظاہراً کر دیجئے ان کے لیے دعا، ہمارے پاس اتنی رقم تو آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب دعا کے لیے بلعام بن باعور جب بیٹھا اور دعا کرنا چاہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لیے دعا کرنا تھا کہ ان کو تباہ کر دے، برباد کر دے مولا، لیکن زبان سے قوم جبارین کے بارے میں جملہ نکل رہا ہے۔ بولنا چاہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لیکن الفاظ کس کے بارے میں نکل رہے ہیں؟ قوم جبارین کے بارے میں۔ یہ کھڑے تھے، یہ بالکل غضبناک ہوئے کہ ہم نے آپ کو ہدیہ پیش کیا اور آپ کی بارگاہ میں ہم نے عریضہ کیا کہ ان کی ہلاکت کی دعا کریں، آپ ہمارے لیے ہلاکت کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے کہا یہ میں خود سے نہیں کر رہا ہوں، یہ رب کی جانب سے، میری زبان اس طرف مڑ ہی نہیں رہی ہے، میری زبان پر یہی کلمات ظاہر ہو رہا ہے۔ اتنا بولنا تھا۔ پھر چونکہ وہ سمجھ گیا میرے معاملات اب درست نہیں ہیں، دعائیں وغیرہ رد ہونے لگی، چونکہ نفاق آ گیا نا۔ ظاہراً تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن دل کے اندر وہ نفاق پیدا ہو گیا کہ نہیں؟ میں نے کہا نا، اقرار بالقلب، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، زبان سے کہنا بھی ضروری ہے، دل سے ماننا بھی ضروری ہے، یہ نفاق نہیں آنے دینا ہے۔ تو یہاں پر معاملات یہی پیدا ہوئے۔ اب اس نے کہا کہ میری دعا تو نہیں قبول ہو رہی، لیکن میں تمہیں ایک مشورہ دے سکتا ہوں۔ جب انسان بھٹکتا ہے نا تو وہ دن بدن اور گمراہ ہی ہوتا جاتا ہے، اور اسلام کو، بانی اسلام کو، اللہ کے گھر کو ہر طرح تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دور میں بھی دیکھا ہے آپ نے، جو لوگ ممبر و محراب کو سجایا کرتے تھے وہی بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کی ذکر کی محفل کو سجانے کے لیے راتوں کو ہموار کیا کرتے تھے وہی راتوں کو بدنام کرنے کے لیے سامنے آتے ہیں۔ آج یہ زمانہ ہے ہمارے درمیان، اور یہ کہیں اور کی بات نہیں کرتا، آپ بھی اچھی طرح جانتے یہ باتیں کہاں کی ہیں اور کون کرنے والے لوگ ہیں۔ علماء کی گستاخی کرنا، ان کے شان میں انگلیاں اٹھانا، یہ ایک بات یاد رکھیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے ذلیل کرے گا اسے دنیا دار عزت نہیں دے سکتا، اور جسے وہ عزت دے دے تو دنیا دار اسے ذلیل بھی نہیں کر سکتا۔ یہ چیز ذہن میں رہنا چاہیے ہر شخص کے۔ بہرکیف تو اس نے کیا مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو قوم میں لوگ ہیں، ان کے جو لشکری ہیں، ان کے سامنے لڑکیوں کو لے کر جائیں
اور یہاں حالت میں حسین و جمیل اور لے جا کر ان کے لشکریوں کے درمیان چھوڑ دیں اور کہہ دے تم میں سے جو چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے، سب کے لیے حلال ہے۔ اس طرح کر کے کچھ خاتون کو وہاں چھوڑ دیا گیا۔ لشکر میں جب خاتون کو چھوڑا گیا، وہ خواتین گئیں تو جو آپ کا سپہ سالار تھا اس کا ایمان سب سے پہلے ڈگمگا گیا، اس کا ایمان سب سے پہلے ڈگمگایا۔ اس نے اس خاتون کا ہاتھ پکڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا اور آ کر کہتا ہے کہ دیکھیں یہ آپ پر حلال نہیں ہے، حرام ہے، یہ آپ پر حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ پر بھی حرام ہے، تجھ پر بھی حرام ہے، یہ ہم دونوں پر حرام ہے۔ اتنا سننا تھا، جو ایمان تھا، جو تقوی پرہیزگاری تھی، سب بھسم ہو گیا۔ زبان سے بھی کہنا تھا، دل میں نفاق تھا، ظاہر ہوا۔ کہا نہیں مجھے تمہارے پیچھے نہیں چلنا، اور وہ اپنے خیمے میں لے کر گیا اور شباشی کرنا شروع کر دی۔ اس چیز پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمایا، طاعون کی بیماری آئی۔ طاعون کی بیماری ایک ایسی پلیگ جسے کہا جاتا ہے، ایک بار میں کئی قبیلہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس میں فرمایا جاتا ہے اس وقت 70,000 لوگ انتقال کیے تھے، 70,000 لوگوں کا انتقال ہوا تھا صرف اس طاعون کی بیماری کی وجہ سے۔ تو میرے عزیزوں، بات یہاں پر یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھیں زبان سے بولنا ہی کمال نہیں ہے، وہ یقین، اعتماد، اپنے آپ میں طاقت بچا کر رکھنا، ایسی حالتوں میں یہ نہایت ضروری ہے۔ ہر وقت میں مسلمانوں کے سامنے یہ بات پیش آئی ہے، یہ ہمیشہ سے یہودیوں کی سازش رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی، آج بھی اس چیز کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے دولت کی ایک شکل رکھی جائے اور عورت کی ایک شکل رکھی جائے، طرح طرح کے ایپ جوا کی شکل میں۔ آپ نہیں بھی کھیل رہے ہوتے ہو، دیکھو آپ کے پاس میسج آتے ہیں کہ فلاں جوا کے اتنے آپ کو پیسے مل رہے ہیں، آپ اس کو جو ہے اپنے اندر ڈاؤن لوڈ کریں اور کھیلنا شروع کریں، فری میں آپ کو ملتا ہے۔ بہت میسیجز آتے ہیں اس طرح، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں، کھیلنا بھی نہیں، لیکن زبردستی ایک انسان کا رجحان جاتا ہے کہ فری میں کھیلنے میں کیا جاتا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ اس کے ایڈ بھی کر رہے ہیں، اس کی نشر و اشاعت بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں جب یہ گیم کھیلیں تو اپنی ذمہ داری پہ کھیلیں۔ یہ جملہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ گیم کھیلیں تو اپنی ذمہ داری، جب ذمہ داری خود کی ہے تو لت کس بات کی لگانا۔ تو میرے عزیزوں، آج یہ چیز بہت تیز ہے۔ پھر دوسری چیز عورتوں کے حوالے سے، انسٹاگرام کی پوری ریلز اسی میں بھری پڑی ہے۔ آپ کے سامنے جائیں، نئے نئے شکل، ننگی حالتیں سب بھری پڑی ہیں اس کے اندر۔ مسلمان ایک بار اس کے اندر مو ہوا تو یہ لت ایسی ہے کہ آنکھیں نہ بھی چل رہی ہو تو انگلیاں اس کی عادی ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہم نے بچوں کو بھی دیکھا، آج وہ ریلز کی عادتیں ایسی ہیں کہ بچہ کچھ سمجھ رہا ہو نہیں سمجھ رہا ہو لیکن اس کی انگلیاں یوں یوں چل رہی ہیں۔ کئی بچے تو بیمار ہو گئے اسی سلسلے کو لے کر کہ وہ لیٹ بھی رہے تو ان کی انگلیاں اس طرح چلتی ہوئی نظر آ رہی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو زیادہ چلانے کی وجہ سے یہ عادت لگ گئی، یہ لت لگ گئی۔ میرے عزیزوں، یہ سازش ہے کہ ان کو مشغول کر دو اسی کے اندر، یہ اس کے اندر ہی رہیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو بچانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوتے رہو، دور ہو جاؤ۔ ان ہاتھوں میں تسبیح یوں ہی نہیں دی جاتی میرے عزیزوں۔ آج ہمارے درمیان تو سب الیکٹرک چیزیں آ گئیں، تسبیح بھی ہم الیکٹرک والی جو گن رہے ہوتے ہیں۔ یہ تسبیح کے دانے یوں ہی نہیں ہوتے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ معاملات تھے تو آپ نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ گناہ اپنے انگلیوں کے پوروں سے کریں گے۔ اس وقت صحابہ کرام صحابیات جو تھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا معاملہ کہ انگلیوں کے پوروں سے ہوگا، لیکن آج کیا کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہے؟ بچہ جانتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی جو چلی ہے، ٹچ اسکرین کا ٹچ کرنا ہے، سارے فوائشات سامنے، جو دل میں آنا ہے وہ کرو۔ پہلے گناہ کے لیے اڈے ڈھونڈے جاتے تھے، ٹھکانہ ڈھونڈا جاتا تھا۔ یہ موبائل ہی پوری ٹھکانے، پوری دنیا بن گئی ہے انسان کی۔ جہاں چاہے تو اپنی جسمانیت کو حاصل کرنے کے لیے وہاں بھی پہنچ سکتا ہے، اور نہیں تو ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے بظاہر وہ اس کے ذریعے بھی کر سکتا ہے۔ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں میرے عزیزوں۔ اس وقت 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا لوگ گناہ اپنے انگلیوں کے پوروں سے کریں گے۔ صحابیات جو موجود تھیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب گناہ انگلیوں کے پوروں سے ہو رہا ہو تو اس وقت ہمارے لیے کیا، ہم کیسے بچیں؟ تو جس چیز سے گناہ ہوتا ہے بچانا اس کو اسی چیز کے ذریعے چاہیے۔ گناہ جب انگلیوں کے پوروں سے ہوگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم اپنے ہاتھوں میں تسبیح اٹھا لو، اللہ رب العزت تمہاری انگلیوں کو گناہوں سے محفوظ فرما دے گا، تمہاری انگلیوں کو
گناہوں سے بچا لے گا۔ تو میرے عزیزوں یہ تسبیح لینا ضروری چیز ہے۔ آج ہمارے پاس اتنا بڑا موبائل ہوتا ہے، ہمارے پاس کس لمحے یہ ہم سے جدا ہوتا ہے بتائیں۔ ایک وہ وقت تھا ہم نے جب سنا کہ انسان بیت الخلاء جاتا ہے تو اپنی بہت ساری چیزوں کو چھوڑ جاتا ہے۔ آج کچھ نوجوانوں کی رپورٹیں میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، جو مجھ تک خود بھی آئی ہے کہ آج بیت الخلاء میں اپنی غلاظت نکالنے کے لیے جا رہے تو وہاں بھی اس کو لے کر جا رہے ہیں، اس چیز کا استعمال کر رہے ہیں۔ وہ بیٹھے ہیں، پہلے تو لوگوں کا ایسا تھا نیوز پیپر پڑھتے تھے کچھ لوگوں کے، یہ ماڈرن کلچر بنا ہوا تھا، لیکن اب گیم کھیلنے کے لیے وہ جگہ بن گئی ہے، فواہشات دیکھنے کے لیے وہ جگہ بن گئی ہے۔ تو اپنے آپ میں یہ جتنی ہلاکت کے قریب کرتے جا رہے ہیں میرے عزیزوں، یہ اتنا بڑا فون، اس کو جیب میں بھی رکھنا، ہاتھوں میں اٹھا کر بھی چلنا، کون سا ایسا لمحہ ہے جو ہم سے دور ہوتا ہوگا؟ صرف مجھے لگتا ہے ایک ہی لمحہ ہے جب یہ چارجنگ پہ لگاتے ہوں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ چارج پہ لگا کے بھی چلاتے رہتے ہیں، وہاں بھی جدا نہیں ہوتا۔ تو بہت کم ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جب ہم سے یہ جدا ہوتا ہے، ورنہ تو آپ دیکھ لیں یہ دور نہیں ہوتا۔ آپ کی بیوی آپ سے دور رہے گی، کبھی وہ مائکے جا سکتی ہے، کچھ دن دور رہے گی، اس کے لیے کوئی مائکہ نہیں ہے۔ اگر چوری ہو گیا تو 2 دن میں آپ دوسرا خرید کے لاؤ گے، بگڑ گیا تو آپ پریشان ہوگے کہ صبح بگڑا ہے تو شام تک مل جائے، یہ کوشش ہوتی ہے۔ اور میاں آپ دیکھ لیں کہ کون سا لمحہ، ہم نماز کے لیے بھی آتے ساتھ میں لے کر جاتے ہیں، ہم سو بھی رہے ہوتے تو سر کے پاس رکھے ہوتے ہیں، ہم اٹھ بھی رہے ہوتے تو ہمارے پاس ہی ہوتا ہے، ہم کہیں گھومنے ٹہلنے بھی گئے تو بھی ہمارے پاس ہے، شادی بیاہ کے معاملات ہے تو بھی ہمارے پاس ہے۔ کون سا ایسا لمحہ ہے جو آج ہمارے سے یہ دور ہے؟ تو اتنی بڑی چیز، اتنی وزن والی چیز ہم ہمیشہ سنبھال کے رکھ سکتے ہیں، چھوٹی سی تسبیح ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی؟ میں یہ اپنے لیے بھی کہتا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ میں نے بیچ میں کوشش کی، لیکن میری ایک عادت ہے کہ وہ ذہن سے نکل جاتی ہے، تو جب لیکن میرے ہاتھ میں آتی ہے میں الحمدللہ استعمال کرتا ہوں اس کا۔ لیکن میں آپ سب کے لیے اور خود کے لیے بھی یہ بات نصیحتاً کہوں گا کہ ہو سکے تو اس کو جیب میں رکھیں۔ آج اس کا استعمال سب سے زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے پاس ہے، اسی لیے استعمال ہو رہا ہے نا۔ جب تسبیح ہوگی آپ جیب سے نکال کے ہاتھ میں لیں گے تو وہ صرف ہاتھ میں نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ زبان پہ کلمات بھی لا دے گا، وہ تسبیحات چل بھی رہی ہوگی۔ اور جو تسبیح لیے ہوتے ہیں ان کو دیکھیں آپ کہ وہ لیے ہوتے ہیں، لوگ بات کر رہے ہوں، جو بھی کر رہے ہوں، ان کے زبان پر کچھ نہ کچھ کلمات چل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں تو کم سے کم یہ تسبیح، یہ دانے، اللہ اکبر، اس کی بڑی فضیلت ہے میرے عزیزوں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کرتا ہوں کہ جب جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے تو تسبیحات کو اتنا بڑا کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ وہ دروازے بند ہو جائیں گے، ان دروازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ تو ان کو حقیر نہ سمجھیں، یہ بڑی عظمت والی چیزیں ہیں میرے عزیزوں۔ تو بہرکیف بات یہ عرض کرنی ہے آپ کے سامنے کہ یہ یہودیوں کی ہمیشہ سے سازش رہی ہے۔ آپ ان کی تاریخیں پڑھ کر دیکھ لو، یہ ہمیشہ مسلمانوں کو برباد کرنے کی جو کوشش کی ہے اس کی وجہ یہی تھی۔ اب آگے بھی میں بڑھتا ہوں، اسلام اور ایمان ان دونوں کے فرق بھی آپ نے سماعت فرما لیا۔ قرآن مقدس میں جو فرمایا گیا الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی بات آئی ہے بغیر دیکھے، تو غیب کیوں ذکر کیا گیا؟ اس پر غیب کی تشریح کیا ہے؟ کیونکہ دیکھ کر ایمان لانا اور بغیر دیکھے ایمان لانے میں بہت فرق ہے میرے عزیزوں۔ آج دنیا کا کوئی بھی ایسا مذہب آپ نہیں دکھا سکتے کہ جن کے دیوی دیوتائے یا جن کی پوجا کی جاتی ہے ان کی شکل موجود نہ ہو سوائے مذہب اسلام کے۔ آپ دکھا دو لا کر کے کہ جو بس مانتے ہوں ایسا کہ ہے، وہ کوئی نہ کوئی شکل، کوئی نہ کوئی جگہ، کچھ نہ چیزیں بنا کر رکھے ہوئے ہیں کہ جس کی بنا پر وہ اس کی پرستش میں لگ جاتے ہیں۔ مسلمان تنہا ایسا ہے جو بغیر دیکھے اپنے رب کو مانتا ہے، بغیر دیکھے، اور وہ رب کو ہی بغیر دیکھے نہیں مانتا۔ یہ غیب کی جو بات، اس میں تشریحات بڑی لمبی ہے میرے عزیزوں، بڑی لمبی ہے اس کے اندر تشریحات۔ غیب کا جو معنی ہے بغیر دیکھے، ہم نے رب کو نہیں دیکھا، ہم نے رسول کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے قیامت نہیں دیکھی، ہم نے تقدیر نہیں دیکھا، ہم نے جنت نہیں دیکھا، ہم نے دوزخ نہیں دیکھا، لیکن آپ بتائیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے اس سب پہ؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو مفسرین یہی فرماتے کہ دیکھنے کی نسبت بغیر دیکھے ایمان لانا یہ زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ دیکھ کر کے لانے میں معاملہ ایسا ہے کہ دیکھنے کے بعد ہماری آنکھوں پر اعتماد ہوگا، ہمارے دل میں اعتماد نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ ہم نے بھروسہ تب کیا نا جب ہماری آنکھوں نے دیکھ لیا، اور بغیر دیکھے جب ہم کر رہے تو یہ ہمارے دل نے اعتماد پیدا کیا ہے، ہمارے دل نے مانا ہے۔
اسی لیے تو ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں وہ حاضر تھے. انہوں نے کہا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں؟ کہا ہاں میں نے ملاقات کی ہے. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہے؟ کہا ہاں ہم نے دیکھا بھی ہے. کہا ان سے بات بھی ہوئی ہے آپ کی؟ کہا ہاں میری بات بھی ہوئی ہے. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بیعت بھی کی تھی؟ کہا ہاں ہم نے بیعت بھی کی تھی. پھر آپ رش کرتے ہوئے جو تابعی تھے یہ رش کرتے ہوئے کہ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کتنے مبارک ہیں آپ، یہ لفظ تھے. تو وہ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہے کہ تمہاری ان بات پر میں ایک حدیث سناتا ہوں، وہ ہم سب کے لیے بھی ہے الحمدللہ. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مبارک ہے جس نے مجھ سے ملاقات کی، مجھ پر ایمان لایا. وہ مبارک ہے جو مجھ سے ملاقات کی، مجھ پر ایمان لایا. فرماتے ہیں آگے وہ بڑا مبارک ہے جس نے مجھ سے ملاقات بھی نہیں کی اور بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لایا. الحمدللہ ہم اس زمرے میں شامل ہوتے ہیں. ہم نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، لیکن جب بھی ان کی بات آتی ہے تو دل میں محبت کا ایک پہاڑ امڑ پڑتا ہے، محبت کی ایک ایسی لہریں دوڑ پڑتی ہیں کہ یہ شہر یار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلی ہے. جب بھی انسان کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھ لاؤ، ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ان کی عظمت میں ہاتھ باندھ کر کے ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ غیب کے جو معاملات ہیں یہ اسی طرح ہیں. اور میں مجملاً یہ ساری چیزیں عرض کرتا ہوں. کچھ لوگوں نے اعتراض کے طور پر بھی کہا کہ چلو غیب کی بات کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو اللہ رب العزت کو بھی دیکھ لیا، انہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، انہوں نے جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، ساری چیزیں تو انہوں نے دیکھ لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن کس طرح کہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعتراض کے طور پر بات آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن کس طرح کہیں گے؟ تو تشریح کرنے والے اور جواب دینے والے نے بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا دراصل بات ایسی ہے کہ اگر ایمان کی بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جانے ایمان ہے نا، ان کے لیے کیا؟ ہم اگر طالب ہیں تو وہ مطلوب ہیں، ان کی ہی زندگی تو شریعت ہے، ان کی ہی زندگی تو ہمارے لیے شاعرہ حیات ہے. ایمان اگر ہم کہتے ہیں کہ ایمان لانا مومن کہلاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا یہی تو ایمان ہے. اب ان کے لیے مومن ہونے کے معاملات کیسے؟ تو ان کے لیے مومن ہونا ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت کے لیے ایک مفہوم کے طور پر بیان کیا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ اس کا جواب یہ دیا گیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ بالغیب کی بات کر رہا ہوں میں کہ بغیر دیکھے. کہا چلو ٹھیک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام یا حضرت زید وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے جنت کا مشاہدہ بھی کر لیا، حالت خواب میں ہم نے دوزخ کی بھی مشاہدے کر لیے. ایک حدیث کا